الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون۔ جس دن قیامت کی ہولناکیاں برپا ہوں گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ یہ سورہ قلم کی 42 اور 43 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ لائے ہیں یکشف عن ساق، اس کا مطلب پنڈلی کھولی جائے گی۔ یہ متشابہات میں سے ہے یہ الفاظ، جیسا کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ کی شان کے مطابق ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا۔ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت اس کے تعلق سے فرمائے ہیں کہ ایک محاورتاً یہ استعمال ہوا ہے، پنڈلی کھولی جائے گی یکشف عن ساق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور صحبتیں اور زبردست سخت حالات جو ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہولناکیاں جو پیش آئیں گی، اس دن یعنی حقائق سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھول کر سامنے لا دیے جائیں گے، اور یعنی بظاہر ان کو ساری ان کے جو اعمال تھے اس کو سامنے لا دیا جائے گا۔ جو عبادت گزار بندے تھے اللہ کی دنیا میں اور جن لوگوں نے اس سے انحراف کیا تھا اللہ کی عبادت سے، وہ سب کے سب سامنے ہو جائیں گے اور ان کو بلایا جائے گا اس وقت اور ان سے سجدہ کرنے کے لیے انہیں کہا جائے گا اپنے رب کے حضور۔ جو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، جو نمازی تھے، وہ فوراً سجدہ ریز ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور، اور جو اس سے انحراف کیا کرتے تھے اور سجدہ کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے ان کو سجدہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی۔ اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ناممکن ہو جائے گا اگر وہ چاہیں گے بھی تو۔ ایسا کہ دنیا میں جھوٹ موٹ لوگ ایسا کام کر لیتے ہیں کبھی کبھی، اصل میں تو اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، لیکن کبھی کبھی کسی کو دکھانے کے خاطر ہی صحیح کچھ ایسا کرتے ہیں کچھ موقعوں سے، لیکن وہاں پر یہ اختیارات اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اس دن وہ بڑی شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ دنیا میں وہ اچھے اور صحیح سالم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیاوی زندگی میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب ان کو کوئی عذر شرعی نہیں تھا، لیکن وہ انکار کرتے تھے اللہ کے سامنے جھکنے سے، اپنے سر نیاز جھکانے سے، تو اس وقت ان کے لیے جو ہے بڑا کٹھن وقت ہوگا اور شرمندگی کا وقت ہوگا۔ اس وقت وہ نہیں جھک پائیں گے اور ذلت اور پشیمانی کے عالم میں وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو دشمنان اسلام ہے، جو کفار ہے، جو منکرین ہے، جو اس کلام کو چھٹلاتے ہیں، اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، آپ ان سے نمٹنے کی فکر مت کیجیے، میں ان سے نمٹ لوں گا، اور ان کو جو تباہی کی طرف لے جانا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انتقاماً ان کو میں دنیاوی نعمتوں میں ایسا الجھا دوں گا کہ ہر قسم کی نعمت ان کو دے دوں گا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان کو جس بات سے نصیحت کی گئی تھی وہ نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ،
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یعنی جو سرکشی کرتا ہے، جو طغیان میں پڑتا ہے اور جو زیادتی کرتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے حد سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو انتقام کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے، تو وہ لے کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب تو میں یعنی بڑا انعام یافتہ ہو گیا ہوں، اور اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو چیزیں اس کو نعمتیں جو دی گئی ہیں وہ انعام کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ اس کی ہلاکت کا سامان ہے یہ، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے انعام ہے، اس لیے یہ سمجھنے لگتا ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بہت اچھا اور بہترین اور صحیح اور درست کام کر رہا ہوں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اور مزید سرکش ہوتا جاتا ہے اور مزید طغیانی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے وقت میں اچانک ہم اسے پکڑ لیتے ہیں اور فرما دیا کہ ابھی تو میری رسی اس کے لیے ڈھیلی ہے، میں اس کو چھوڑ کر دیکھ رہا ہوں، آزما رہا ہوں، لیکن میری پکڑ بڑی مضبوط ہے اور میں اس سے نمٹ لوں گا۔ فَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اسے اس وقت خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھیں، بے شک میری تدبیریں نہایت ہی مستحکم ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ بسلسلہ تبلیغ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آخر آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہ کفار آپ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ، کچھ صلہ مانگ رہے ہیں اس دعوت و تبلیغ کا؟ یقیناً نہیں مانگ رہے ہیں، آپ تو بے لوث ہیں، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے اور خیر کے لیے کر رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اور پھر ایک سوال ان سے کیا جا رہا ہے، کیا ان کے پاس اس بات کا علم ہے، غیب میں انہوں نے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رسول جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول ہونے کا، کیا یہ سچے رسول نہیں ہیں اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں غلط بات کہہ رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا اور وہ غم زدہ تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اور اگر ان کے رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا برا حال ہو جاتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے، ایک وقت آنے والا ہے ہم ان کو، یعنی جو دشمنان اسلام ہے اور دین حق کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کو شکست سے دوچار کریں گے اور آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے، آپ کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ اس دوران جو آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی اس پر آپ صبر کیجئے اور آپ اس کو سہتے رہیے، یعنی ان کی طرح نہ ہو جانا جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ مچھلی والے کا ذکر یہاں پر فرمایا، یعنی یونس علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے، سورہ یونس میں بھی آیا ہے، سورہ صافات میں بھی آیا ہے، سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ انہیں مچھلی والا یعنی غصے میں بھرا ہوا نکل گیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ گمان کرنے لگا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر وہ سمندر کی تاریکیوں میں سے، رات کی تاریکیوں میں سے اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں سے ہمیں پکارا اور یہ کہنے لگا، لا الہ الا انت سبحانکا، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق ذات سوائے تیرے اے رب، اور تیری ذات پاک ہے تمام نقوص اور عیوب سے، میں ہی بے شک قصوروار ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی التجا کی اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کر رہے ہیں صبر کی، اس کے ساتھ یہ فوراً یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے
اس مقام سے نکل گئے تھے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ ایسا مت کیجئے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا 23ویں پارے میں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یعنی حضرت یونس ہمارے رسولوں میں سے تھے بے شک، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ یعنی بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں جو ہے خورا ڈالا گیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو خورے میں وہ مغلوب کر دیے گئے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور وہ یعنی ملامت میں مبتلا ہو گئے، خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے ہوتے تو پھر لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتے جب تک کہ لوگوں کے اٹھائے جانے کا دن نہ آ جاتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور پھر ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، ڈال دیا، اس وقت وہ بیمار تھی۔ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہاں پر ایک بیلدار درخت کو لگا دیے تاکہ ان کے اوپر سایہ دار بھی ہو اور ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام بھی ہو۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت وہ ملامت میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تسبیح کی، اللہ تعالیٰ کی، اور معافی مانگی اور اپنے قصور کا اعتراف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، فرمایا سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا، یعنی ہم نے سن لیا ان کی التجا کو اور ان کو معاف فرما دیا۔ ایسا ہی ہم کرتے ہیں سارے مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں اور اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے۔ اور وہ بیمار تھے جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اس کے باوجود ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سایہ کر دیا، ایک سایہ دار درخت کو اگایا تاکہ ان کے اوپر سایہ بھی ہو اور ان کی غذا کا انتظام بھی ہو۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جائیے بلکہ صبر سے کام لیجئے، یعنی اللہ کے فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ کے فیصلے ہونے سے پہلے آپ کچھ بھی مت سوچیے، اور جو تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں کفار کی طرف سے اس کو سہتے جائیے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور انہیں صالح بندوں میں شامل فرما لیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے چھوٹی سی خطا ہوئی، قصور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو معاف فرما دیا جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور پھر ان کو برگزیدہ کر لیا اور انہیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور جب یہ کافر کلام الہی سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ سورہ قلم کی سب سے آخری آیت ہے، حالانکہ یہ قرآن سارے اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس میں وہ کفار جو غضبناک نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، ترچھی نظریں ڈال کر دیکھا کرتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں۔ جب کلام الہی آپ سناتے ہیں تو آپ کی طرف گویا اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدم ڈگمگا جائیں اور آپ کو پھسلا دیں، آپ کو جو ہے لغزش میں ڈال دیں، یہ چاہتے ہیں یہ لوگ، جبکہ یہ کلام کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ مجنون ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کلام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ تو اللہ کا ذکر ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ذکر اور نصیحت ہے،
اور اس میں جو ہے عبرت ہے اور اس میں فلاح ہے، فلاح کا ضامن ہے یہ کلام کا پیش کرنے والا مجنون نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو آپ کی طرف اس طریقے سے دیکھتے تھے حاسدانہ نظروں سے کہ گویا کہ آپ کو یعنی آپ کے اوپر نظر لگا دیں اور آپ اس کا شکار ہو جائیں اور نظر بد کا شکار ہو جائیں آپ اور یعنی حضرت ابن کثیر نے اس بات کو لے کر فرمایا کہ نظر بد حق ہے اور نظر کا لگ جانا اور نظر کا لوگوں پر اثر انداز ہو جانا یہ بالکل حق ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اور خاص طور پر یہ آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیتوں کا ورد کر کے انہیں اگر کسی کے اوپر پھونک دیا جائے، پڑھ کر دم کر دیا جائے، تو جس کو نظر بد لگی ہے کسی کی تو اس کو افاقہ ہو سکتا ہے، وہ نظر زائل ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو حکم دیا گیا ہے، جو ہدایت دی گئی ہے کہ کہیں پر آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ کیا بہترین ہے، تو اس کو اچھا ہے یا شاندار ہے نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ ماشاء اللہ بارک اللہ، یہ کہنے سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ انہیں ایسا تو ہوتا ہے کہ بعض وقت اپنے بچوں پر بھی نظر لگ جاتی ہے لوگوں کی، بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اچھے دکھتے ہیں تو کیا اچھا دکھ رہا ہے کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ماشاء اللہ کہنا، بارک اللہ کہنا، اس کی وجہ سے نظر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تمام باتیں ہدایتیں جو دی گئی ہیں کہ نظر بد حق ہے، اس کا اثر ہو جانا، اثر انداز ہو جانا بھی حق ہے۔ اور اس آیت میں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار یہ چاہتے تھے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا، وہ کام چھوڑ دیں اور یہ قرآن سے لوگوں کو دوری اختیار ہو جائے اور قرآن لوگ نہ سننے پائیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ چاہتے تھے کہ نظر لگ جائے اور آپ کو تکلیف ہو جائے، آپ کو نظروں سے ذریعے سے بھی تکلیف دینا چاہتے تھے اور زبان کے ذریعے سے بھی آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔